السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے غمزدہ اور غمگین دونوں میں کیا فرق ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کیسا کیسا ٹاپک لے کر آتا ہوں۔ یہ ٹاپک میں لے کر نہیں آتا، سوال آپ پوچھتے ہیں، لیکن سوال اگر پوچھا جائے تو ظاہر سی بات ہے جواب دینا ضروری ہے، نہیں تو مطلب ایک غلط میسج جاتا ہے۔ تو سوال آپ ہی نے پوچھا ہے کہ غمزدہ اور غمگین میں کوئی فرق ہے۔ اگر فرق نہیں ہوتا تو میں آپ کے کمنٹ کے نیچے لکھ دیتا کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میں نے اس کمنٹ کو لائک کیا ہے اور لائک کرنے کے بعد کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب فرق ہے، اور فرق ہے تو اس پر ویڈیو بنے گی۔ ایک بات اور بھی جان لیں کہ اگر میں نے آپ کے کمنٹ کو دیکھا، پڑھا اور لائک کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر ویڈیو بنے گی۔ ٹھیک ہے، تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو بنے گی۔ لیکن اگر کسی پر کوئی بھی کمنٹ لائک نہیں کیا میں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ویڈیو نہیں بنے گی، اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو نہیں بنے گی اس پر تو اس کے نیچے میں لکھ دوں گا، کمنٹ کر دوں گا کہ دونوں ایک ہی ہیں یا کیا۔ جس پر ویڈیو نہیں بنانی ہوتی ہے اس کا جواب میں وہیں دے دیتا ہوں۔ تو چلیے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں غمزدہ اور غمگین کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ہماری جان ہے اردو، ہماری شان ہے اردو، محبت کے فسانے کا حسین عنوان ہے اردو۔ غمزدہ اور غمگین دونوں اردو میں غم اور اداسی کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غم اور اداسی کو، مگر ان کے مفہوم میں معمولی سا فرق ہے فرق۔ غمزدہ یہ لفظ زیادہ شدت اور کرب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کسی حادثے یا سانحے کے باعث بہت زیادہ صدمہ یا غم ہوا ہے۔ یہ ایک عارضی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جیسے کسی عزیز کے بچھڑ جانے پر انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو غمزدہ ہوتا ہے، تو غمزدہ کا مطلب کچھ دنوں کے لیے، یہ ایک عارضی کیفیت ہے، ٹیمپروری مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والا ہے۔ غمگین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ عمومی اداسی یا افسردگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا استعمال نسبتاً کم شدت کے غم کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل یا طویل مدتی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے زندگی کے مسائل یا روزمرہ کے دکھ۔ مختصر یہ ہے کہ غمزدہ زیادہ شدید اور وقتی غم کو کہا جاتا ہے، جبکہ غمگین عام یا مستقل اداسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں اپنی طرف سے اس میں کیا کہہ رہا ہوں کہ غمزدہ اس کو کہتے ہیں کوئی دکھ میرے پاس آیا، کوئی غم آیا، وہ غم بہت ہی خطرناک ہے، لیکن جو چیز بہت تیزی سے آتی ہے نا، وہ تیزی سے چلی بھی جاتی ہے۔ تو غمزدہ کا مطلب ہے کہ کوئی غم آیا میری زندگی میں اور مجھے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا اس غم نے، اور پھر وہ چلا گیا، یعنی یہ ٹیمپروری تھا۔ کسی عزیز کے جانے کا دکھ، چلا گیا، دنیا سے جانے کا دکھ نہیں، دنیا سے جانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ کوئی عزیز تھا، رخصت ہو گیا، پھر آئے گا ایک دو مہینے کے بعد، تو یہ کیا ہے؟ یہ غمزدہ ہے۔ اچانک تکلیف ہوئی، روئے، لیکن پھر سکون مل گیا۔ جبکہ غمگین کیا ہے؟ غمگین میں اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے، لیکن غم مسلسل ہو تو پھر غم بھی مزہ دیتا ہے۔ یہی مسلسل غم انسان کو غمگین بناتا ہے۔ حالانکہ غمزدہ جیسی کیفیت اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں وہ شدت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت دنوں تک، یا کہیں کہ بہت زیادہ عرصے تک چلنے والا غم ہوتا ہے۔ شدت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بہت دیر تک رہنے والا ہوتا ہے، جبکہ غمزدہ ٹیمپروری ہوتا ہے۔ یعنی غمزدہ ٹیمپروری اور غمگین کو کہہ سکتے ہیں پرماننٹ نہیں، تو بہت زیادہ دنوں تک ساتھ رہنے والا۔ یا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر غمگین ہے تو اپنے مسائل سے، روزمرہ کی زندگی سے، اپنے حالات سے کوئی انسان غمگین ہو سکتا ہے، غمزدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالات میں ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے، تو وہاں جو جملہ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا غمگین، یعنی جو جملہ استعمال ہوگا اس میں غمگین لفظ کا استعمال ہوگا۔
उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।